بچے کی ولادت کے بعد عورتیں 40 دن تک غسل نہیں کرتی، روزہ نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب، حیض اور نفاس والی عورتوں کی نمازوں اور روزے کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب، جنبی شخص نے ناپاک کپڑے پہن لیے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جنبی شخص نے اگر پاک کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں رہیں گے۔ جنبی شخص غسل کے اندر تاخیر کرتا ہے پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے، تو ایسا کرنا کیا گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ غسل جنابت کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ فی الفور غسل کرے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کرے۔ جنبی شخص قرآن شریف کو چھو سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے یا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جنبی شخص کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو چھونا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا یہ حرام ہے۔ سحری کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، اس دوران ان کو احتلام ہوتا ہے، تو کیا اس احتلام کی وجہ سے ان کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ اگر کوئی شخص نیند میں مباشرت والا خواب دیکھتا ہے تو کیا اس وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدالحد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پبلک پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسلم جمال نعیمی صاحب۔ آج ہم نہایت ہی سینسیٹیو موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ شرم کی وجہ سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتے، تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اس لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے مفتی صاحب سے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جنبی شخص نے ناپاک کپڑے پہن لیے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جنبی شخص نے اگر پاک کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جنبی شخص کا پسینہ بھی پاک ہے۔ ایک بندہ جنبی ہے اور اسے پسینہ آیا اور اس پسینے سے کپڑے اس کے تر ہو گئے، گیلے ہو گئے، تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اگر جنبی شخص نے پاک کپڑے پہن لیے اور پھر دوبارہ غسل کے بعد دوبارہ ان لباس کو پہن سکتا ہے۔ اگر اس کے کپڑوں کے ساتھ اس وجہ سے نجاست لگ جاتی ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جس جنبی کے شخص کے اوپر اگر گندگی ہے، خون وغیرہ ہے اور وہ کپڑے کو لگ جائے تو پھر تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ جس جگہ پر وہ گندگی لگی ہے تو کپڑے کے اس حصے کو آپ دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، اکثر اب سردیوں میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جنبی شخص غسل کے اندر تاخیر کرتا ہے پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے، تو ایسا کرنا کیا گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ غسل جنابت کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ فی الفور غسل کرے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کرے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو اور جنبی ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ کہ جب بندہ گھر میں جنابت کی حالت میں رہے گا تو اس سے گھر کے اندر رحمتیں، برکتیں اور رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ فی الفور وہ غسل کرے، اور اگر وہ جنابت کے بعد غسل میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ مثلا رات کو ایک شخص پر غسل واجب ہوا، اس نے اتنی تاخیر کی کہ فجر کی نماز بھی اس سے قضا ہو گئی، تو پھر اتنی تاخیر کرنے کے سبب وہ بندہ گناہگار بھی ہوگا۔ کیا جنبی شخص قرآن شریف کو چھو سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے یا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جنبی شخص کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو چھونا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا یہ حرام ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو وہی شخص ہاتھ لگائے گا جو پاک ہو۔ تو جنبی شخص نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے۔ نماز پڑھنا یہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ کیا جنبی شخص وظائف کی نیت سے قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وظائف ارادے سے قرآن کی جو آیاتیں جو دعاؤں پر مشتمل ہے تو بطور دعا، بطور وظیفہ وہ قرآن کی آیت کو پڑھ سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو وہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہے، تو جنبی شخص ان کو دعا اور وظیفے کی نیت سے ان کو پڑھ سکتا ہے، تلاوت کی نیت سے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا۔ سحری کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، اس دوران ان کو احتلام ہوتا ہے، تو کیا اس احتلام کی وجہ سے ان کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ روزے کی حالت میں اگر کسی بندے کو احتلام ہو جائے، مثلا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اگر ان کو احتلام ہو جائے تو احتلام ہو جانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ غسل کریں، البتہ غسل کرنے میں وہ یہ احتیاط کرے کہ کلی اور ناک میں جب وہ پانی ڈالے گا اس میں مبالغہ نہ کرے، اس لیے اگر وہ کلی میں مبالغہ کرے گا، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے گا تو ہو سکتا ہے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹنے کا حادثہ ہے۔ تو وہ غسل کرے، کلی بھی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے، لیکن مبالغہ نہ کرے۔ ہاں افطاری کے بعد اسے چاہیے کہ وہ کلی دوبارہ کرے اور ناک میں پانی چڑھائے مبالغہ کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص نیند میں مباشرت والا خواب دیکھتا ہے تو کیا اس وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جائے گا؟ نہیں، محض خواب دیکھنے سے، مثلا کسی بندے نے خواب دیکھا کہ وہ بیوی سے مباشرت کر رہا ہے یا کسی اور خاتون سے کر رہا ہے، تو محض مباشرت والا خواب دیکھنے سے اس بندے پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اٹھنے کے بعد جب بیدار ہوا، اس نے اپنے کپڑے کے اوپر کوئی تری دیکھی، ٹھیک ہے، ذرات دیکھے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ غسل اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اگر نیند کے بعد، اٹھنے کے بعد اس نے اپنے جسم پر کوئی نشان نہیں دیکھا تو پھر غسل لازم نہیں ہوگا۔ بچے کی ولادت کے بعد عورتیں 40 دن تک غسل نہیں کرتی، روزہ نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی، اس بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ بچے کی ولادت، ڈیلیوری کے بعد جو عورت کو بلڈ خون آتا ہے تو اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس کی اکثر مدت، زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ اگر عورت ڈیلیوری کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد اگر 1 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد بلڈ رک گیا، خون رک گیا، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائے، تو وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، دیگر ذکر و اذکار کرے۔ تو جو آپ نے سوال کہ عموماً یہ معاشرے کے اندر اکثر خواتین ایسے ہی کرتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کے بعد نہ وہ غسل کرتی ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے، نہ وہ روزہ رکھتی ہے، اور اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈیلیوری کے بعد خون جاری ہے، اگر 40 دن تک خون آتا رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ غسل نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے۔ لیکن اگر 40 دن سے پہلے خون رک گیا، عورت پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ غسل جنابت کرے، وہ غسل کرے، نمازیں پڑھنا شروع کرے، اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھے، دیگر ذکر و اذکار کرے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ مفتی صاحب، حیض اور نفاس والی عورتوں کی نمازوں اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جو حائضہ عورت ہے، جو مخصوص، ہر عورت کو جو مہینے میں مخصوص ایام آتے ہیں تو اس دوران عورت کے لیے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ اس طرح جو نفاس والی عورت ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے تو اس دوران بھی اس عورت پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ حرام اور منع ہے۔ لیکن جب وہ پاک ہو جائے، اب مخصوص ایام گزر گئے، تو پاک ہونے کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا کرے، اور نمازیں اس سے معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تو جو خواتین ہیں ان کے مخصوص ایام آئیں گے، یا بچے کی ولادت ہوئی تو اب اس دوران تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن پاک ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے گی، نمازیں اس پر معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ انشاءاللہ امید ہے ہمارے ناظرین کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔